کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق الانس والجان، والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان، وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ حضرات سامعین، میں انتہائی مشکور ہوں، سراپا خلوص و محبت داعی مسلک اعلی حضرت لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت رضا نوری مدظلہ النورانی کا کہ موصوف نے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے 104 سالانہ عرس سراپا قدس کے ذرّی موقع پر بندے احقر کو سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں تھوڑی دیر عقیدت کا خراج پیش کرنے کا وقت فراہم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات مسلکی اعلی حضرت کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت، عظیم المرتبت، سراپا خیر و برکت، مجدد دین و ملت حضرت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا جب تصور آتا ہے تو فوراً ہمارے سامنے آپ کی فقید المثال علمی وسعت اور مفقود النظیر ذہانت کا جبل شامخ ابھر آتا ہے۔ رب کائنات نے آپ کے اندر محیر العقول ایسی صفات عطیت فرمائی تھی کہ انہیں دیکھنے کے بعد زبان برملا کہہ اٹھتی ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی ذات ستودہ صفات بلا شبہ خدا بند قدوس کی آیت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا نام ہے۔ رب قدیر نے آپ کو ایسی فقید النظیر ذہانت و فطانت سرفراز فرمایا تھا کہ آپ نے بحمدہ تعالی 4 سال کی عمر میں قرآن مقدس کا ناظرہ ختم فرمایا۔ 6 سال کی عمر میں ربیع النور کے متبرک موقع پر ایک عظیم مجمع میں جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء موجود تھے، میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایسی پرمغز تقریر کی کہ عوام تو عوام، علماء کرام کی جماعت بھی اش کر اٹھی۔ 8 سال کی عمر میں عربی گرامر کی کتاب ہدایت النحو کی جامع شرح لکھی۔ 10 سال کی عمر میں اصول فقہ کی انتہائی پردقیق اور اس فن کی منتہی کتاب مسلم الثبوت پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ 1276 ہجری کو 13 سال 10 ماہ کی عمر میں علوم نقلیہ و عقلیہ کی تکمیل فرمائی اور دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ دستار فضیلت کے دن ہی آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان نے اپنے لائق و فائق شہزادے کو مسند افتاء کی زینت بنایا۔ 14 سال کی عمر میں
آپ نے رضاعت سے متعلق استفتاء کا انتہائی شافی جواب قلم بند فرما کر دنیا کے سامنے پہلا فتویٰ دلائل و براہین سے مزین پیش کیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ کی فتویٰ نویسی کا ایسا آغاز ہوا کہ چند سالوں میں آپ نے فتاوی رضویہ کی شکل میں 12 ضخیم جلدوں پر مشتمل علوم و فنون کا بے بہا خزانہ قوم کو عطا فرمایا۔ آپ کا مجموعہ فتاوی بلا شبہ ایک عظیم فقہی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ سچ کہا مبلغ خودی ڈاکٹر اقبال نے ہندوستان کے دور آخر میں مولانا احمد رضا جیسا طباع اور ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ کے فتاوی کی چند اوراق پڑھ کر فقیہ مکۃ المکرمہ حضرت مولانا سید اسماعیل بے ساختہ بول پڑے تھے، واللہ اقول والحق اقول انہو لو راہ ابو حنیفۃ النعمان رضی اللہ تعالی عنہ لعقدت عینہ ولجعل مؤلفہا من جملۃ الاصحاب، یعنی بخدا میں کہتا ہوں اور حق کہتا ہوں، اگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدی اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو ملاحظہ فرماتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور انہیں اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے۔ حضرات سامعین، یاد رہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ما بہل امتیاز وصف یہ تھا کہ آپ جو بھی بولتے مدلل بولتے اور جو بھی تحریر فرماتے براہین سے مزین تحریر فرماتے۔ آپ کی تحقیق ایسی انیق ہوتی تھی کہ بڑے بڑے محققین آپ کے انداز تحقیق پر سر بخم ہو جاتے تھے۔ یقیناً رب لم یزل کا بے پایاں فضل آپ پر ہے کہ آج تک کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ آپ کی کسی علمی تحقیق کے خلاف کوئی دلیل لا سکے۔ معاندین و حاسدین و مخالفین کوششیں تو خوب کرتے ہیں لیکن انہیں اپنے ہی منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ آپ کا تحقیقی عمل صرف علوم نقلیہ سے متعلق نہیں رہا بلکہ علوم عقلیہ میں بھی آپ نے ایسے تحقیق کی جوہر دکھائے ہیں کہ آج تک بڑے بڑے دانشور حیرت و استعجاب کی انوکھی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تحقیقات کے ساتھ ساتھ قدیم و جدید سائنس کے بیشتر نظریات فاسدہ و کاسدہ کا بھی ناقابل انکار رد بلیغ فرمایا۔ بعض لوگ غلط فہمی کے خود شکار ہیں اور اوروں کو بھی غلط فہمی کی دلدل میں پھنسانا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کہ سیدی اعلیٰ حضرت سائنس کے سخت مخالف تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کا صاف و شفاف اور لائق تحسین پاکیزہ نظریہ یہ تھا کہ سائنس کو اسلامی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سائنس کو اسلام کے تابع کیا جائے، نہ کہ اسلام کو سائنس میں ڈھالا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مطمع نظر یہ ہے کہ سائنس کی کوئی بھی تھیوری اگر اسلام سے متصادم نہیں تو اسے ماننے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر اسلام سے متصادم ہے تو اسے ہرگز مانا نہیں جا سکتا۔ جب کوئی سائنسی تھیوری خلاف اسلام آئی یا کوئی فلسفیانہ امر اسلام کے مخالف نظر آیا تو آپ نے اس کی بھرپور تردید کی اور اسلام کی صحیح اور سچی تصویر کو اجاگر کیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت یہ ذہن دینا چاہتے تھے کہ عقل کو رہنما و رہبر نہ مانا جائے کیونکہ عقل خود خطا کی خوگر ہے۔ اب جو خطا کا خوگر ہو وہ رہنما کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا عقل کو رہنما نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ کے مذکورہ قول کی تائید میں گیلیلیو اور کوپر کے
اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ گیلیلیو جو ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، اس نے اپنے دور میں اپنا نظریہ یہ پیش کیا، اپنی تھیوری یہ پیش کی کہ آسمان گھومتا ہے اور زمین ساکن ہے۔ پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک اور مشہور و معروف سائنسداں کوپر کا زمانہ آیا، تو اس نے کہا کہ گیلیلیو کی تھیوری مبنی بد اغلاط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ زمین گردش کرتی ہے اور آسمان ساکن ہے۔ حالانکہ ان دونوں سائنسدانوں کی اقوال قرآن مقدس کی روح سے غلط ہیں، کیونکہ خداوند قدوس نے قرآن مجید کے 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں۔ اس سلسلے میں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مائے ناز تصنیف نزول آیات فرقان در سکون زمین و آسمان میں مذکورہ دونوں دانشوروں کے اقوال کی قرآنی آیات کی روشنی میں تردید کی، اور دوسری تصنیف فوز مبین در رد حرکت زمین میں زمین کے ساکن ہونے پر 104 دلیلیں پیش کر کے پوری سائنسی دنیا میں ہلچل مچا دی اور ہمیں ایک عظیم گناہ سے محفوظ و معصوم فرما لیا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب میں موضوع کے تحت 90 دلیلیں ایسی پیش کی ہیں جو آپ کی خاص ایجاد ہے۔ اگر کوئی عقل کی بنیاد پر سائنسدانوں کے ایسے اقوال پر ایمان رکھے گا تو ظاہر ہے وہ ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ ان مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو شریعت کے بالمقابل عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے لیے حضرت وہب بن منبہ کا قول لائق تقلید و عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب یہ دنیا معرض وجود میں آئی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل مقدس سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو آپ کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے۔ یعنی تمام بنی نوع انسان کی عقلیں محض ایک ریت کے ذرے کے مساوی ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے۔ واضح رہے کہ اس حدیث پاک کو محدث ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے۔ کچھ ناقبت اندیش ایسے بھی ہیں جو اسلام کی جو بات ان کی ناقص سمجھ میں نہیں آتی تو اسے خلاف عقل قرار دے کر استہزاء کرتے پھرتے ہیں۔ یہ سخت نادانی اور سراسر جہالت و حماقت و خباثت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قانون ہماری سمجھ میں نہیں آئے، جو شریعت کا قانون ہماری سمجھ میں نہیں آئے، اسے خلاف عقل کا درجہ نہ دیں بلکہ اسے بالائے عقل کہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ قوانین اسلام دراصل قوانین خدا و رسول ہیں۔ کہاں ہم اور ہماری ناقص و خاطی عقل، اور کہاں قدرت خدا اور دانائی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عقل کے پیمانے چھلکا کر سائنسدانوں نے آسمان کے وجود کا بھی انکار کر دیا۔ اس انکار کے پیچھے دشمنان اسلام کا ناپاک ترین مقصد یہ تھا کہ جب آسمان کا وجود ہی نہ ہوگا اور وجود ہی نہ ہوگا تو پھر قرآن مقدس کا منزل من السماء ہونا بھی ثابت نہ ہوگا۔ نتیجتاً اسلام کے سارے تار و پود بکھر کے رہ جائیں گے، یہاں تک کہ اسلام ایک خود ساختہ دین بن کر رہ جائے گا۔ سیدی اعلی حضرت کی چشم بصیرت اور آپ کی بے مثال خداداد ذہانت نے دشمنوں کے شر و فساد کو تاڑ دیا اور ان کے فاسد و کاسد نظریات کی آپ میں دھجیاں بکھر کے رکھ دیں۔ الفاظ کی بازی گری سے نہیں، دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے آپ نے باضابطہ ثابت کیا کہ آسمان کا وجود قطعی ہے، زمین و آسمان ساکن ہیں،
البتہ شمس و قمر محو گردش رہتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، ورنہ بندے احکر سیدی اعلیٰ حضرت کی فوز مبین میں پیش کردہ چند دلیلوں کی تشریح کرتا، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ العزیز القدیر مختصراً اتنا عرض کرتا چلوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی اس معرکۃ الآراء شاکات تصنیف لطیف فوز مبین در رد حرکت زمین کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں کی تھیوریز جن کو ثابت اور پیش کرنے میں انہیں ایک عرصہ لگا، مگر آپ نے چشم زدن میں ان سب تھیوریز کے شیرازے منتشر کر کے باطل ثابت کر دیا۔ جن تھیوریز کا آپ نے بطلان فرمایا، ان میں سے خصوصی طور پر گیلیلیو کی تھیوری لاز آف فالنگ باڈیز یعنی گرنے والے اجسام کے وصول، اور نیوٹن کی لا آف گریویٹیشن یعنی کشش ثقل کا وصول قابل ذکر ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے انتہائی ٹف تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ریلیٹیو ڈینسٹیز پر سیر حاصل گفتگو کی، نیز مد و جزر کی بھی تفصیلات پیش فرمائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار کرسی سے متعلق استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا آسمان ہی کی وسعت خیال میں نہیں آتی، چھ جائے کہ کرسی کی وسعت بیچ کا یعنی چوتھا آسمان جس میں آفتاب ہے اس کا نصف قطر 9,30,00,000 میل ہے، اور پانچواں اس سے بڑا، پانچویں کا ایک چھوٹا پرزہ جسے تدبیر کہتے ہیں وہ آفتاب کے آسمان سے یعنی چوتھے آسمان سے بڑا ہے۔ پھر یہی نسبت پانچویں کو چھٹے کے ساتھ ہے اور اس کو ساتویں کے ساتھ، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب کرسی کے سامنے ایسا ہے کہ ایک لکو دک میدان میں جس کا کنارہ نظر نہیں آتا ایک چھلا پڑا ہوا ہے۔ قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے تبحر علمی اور ان کے عشق رسول ہاشمی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ اتنا فرمانے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کی عظمت و رفعت یوں بیان کرتے ہیں کہ ان سب عرش و کرسی اور زمین و آسمان کی وسعت ایسی ہی ہے عظمت قلب مبارک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قلب مبارک کی عظمت کو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی بلفظ دیگر آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ عرش و کرسی اور زمین و آسمان سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مقدس کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے ایک لکو دک میدان میں جس کا کنارہ نظر نہیں آتا ہو وہاں ایک چھلا پڑا ہوا ہو۔ مزید برآں آپ نے مومن کامل کی وسعت نظر سے متعلق اولیاء کرام کا ارشاد نقل فرمایا کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں مس سماوات السبع والارضون السبع فی نظر العبد المومن الا کخلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی نظر کی وسعت میں ایسے ہیں جیسے کسی لک و دک میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ عرش اعظم سے متعلق سوال کا جواب مرحمت فرماتے وقت وہ جہلائے فلاسفہ جو عرش کو نواں آسمان کہتے ہیں ان کا رد کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عرش اعظم تمام آسمان و زمین کو محیط ہے اور اس میں پائے ہیں یاقوت کے۔ اس وقت تو 4 فرشتے اس کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے، اور یہ تو قرآن عظیم سے ثابت ہے وَيَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ
جو فرشتے عرش اعظم کو اٹھائیں گے ان کے پاؤں سے زانوؤں تک 500 برس کی راہ کا فاصلہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال وسعت علمی کی ایک اور جھلک دیکھیں کہ آپ نے فلک ثوابت کے فاصلے سے متعلق اس قدر معلومات افزا باتیں ارشاد فرمائیں کہ علمی دنیا آج بھی ورطۂ حیرت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے قریب تر ثابتہ جو مانا گیا ہے وہ 9 ارب 29 کروڑ میل ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 برس کی راہ، اور اس کے آگے جو خداوند قدوس کی تخلیق موجود ہے اس کا بعد اللہ جانے۔ پھر اس کے آگے عرش کے 70,000 حجاب ہیں، ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 برس کا فاصلہ ہے، اور اس سے آگے عرش اور ان تمام وسعتوں میں فرشتے بھرے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آسمانوں میں 4 انگل بھی جگہ نہیں جہاں فرشتے نے سجدے میں پیشانی نہ رکھی ہو۔ فرمائیے کس قدر فرشتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب آئیے اخیر میں سیدی اعلیٰ حضرت نے دائرہ دنیا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کے محبوب دانائے خفایا و غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا کیا ہی ایمان افروز ثبوت فراہم کیا۔ سنیے، اپنے ایمان کو جلا بخشیے اور سیدی اعلیٰ حضرت کے مفقود النظیر علوم و فنون اور ذہانت و ذکاوت پر سرشار ہو جائیے۔ پہلے آپ یہ ذہن نشی فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 7ویں پارے کے سورہ انعام کی 59ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور 24ویں پارے کے سورہ زمر کی 63ویں آیت میں ارشاد فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ یوں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ یاد رہے مقلات کی جمع مقالید اور مفتاح کی جمع مفاتی، دونوں کا معنی ہے کنجیاں، لیکن فرق یہ ہے کہ مفاتی غیب کی کنجیوں کو کہتے ہیں اور مقالید شہادت کی کنجیوں کو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کس قدر حسین پیرائی میں اور عشق رسول میں ڈوب کر ان دونوں آیتوں میں جلوہ بار لفظ مفاتی اور مقالید سے رسول گرامی وقار سرکار ابد قرار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیب ثابت کر رہے ہیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ سے غیب ثابت یوں کر رہے ہیں کہ رب لم یزل کی بارگاہ سے آپ کو غیب و شہادت کی کنجیاں سب عطا کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم انیس بے کساں چارہ سائے دد منداں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کوئی شے باہر نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تشریحاً فرماتے ہیں کہ دار دنیا شہادت یعنی ظاہر ہے اور دار آخرت غیب یعنی پوشیدہ ہے۔ مفافر آگے فرماتے ہیں مفاتیح کا اول حرف میم اور آخری حرف ہے، اور مقالید کا اول حرف میم اور آخری حرف دال ہے۔
انہیں مرکب کرنے سے رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اقدس یعنی محمد میم ہے میم دال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یا تو اس طرف اشارہ ہے کہ غیب و شہادت کی کنجیاں سب آپ کو دے دی گئی ہیں، اب کوئی شے آپ کے حکم سے باہر نہیں، یا یہ آیتیں اس طرح مشیر ہیں کہ مفاتیح و مقالید یعنی غیب و شہادت سب حجرہ خفا میں مکفل تھی۔ وہ مفتاح یا مقلاد وہ مفتاح اور مقلاد جس سے ان کا قفل کھولا گیا وہ ذات بابرکات ہے، باعث تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حق فرمایا امام الکلام نے اپنے کلام الامام میں، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات سامعین، اب آئیے چلتے چلتے بریلوی ترانہ جو میں نے لکھا ہے آپ اسے تحت لفظ میں سماعت فرمائیں۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ وفا شعار حق بنیں گے ہم بریلوی صدا، وفا شعار حق بنیں گے ہم بریلوی صدا، بریلوی تھے ہیں رہیں گے ہم بریلوی صدا، بریلوی تھے ہیں رہیں گے ہم بریلوی صدا۔ اور شعر سماعت فرمائے، ہے مسلک رضا عقیدہ و عمل کا پاسباں، ہے مسلک رضا عقیدہ و عمل کا پاسباں، ہے سانس جب تلک کہیں گے ہم بریلوی صدا، ہے سانس جب تلک کہیں گے ہم بریلوی صدا۔ تمہارا حشر ہوگا کیا یہ سوچ لو اے حاسدو، تمہارا حشر ہوگا کیا یہ سوچ لو اے حاسدو، ضرور خلد میں بسیں گے ہم بریلوی صدا، ضرور خلد میں بسیں گے ہم بریلوی صدا۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ مباحثے کے وقت کر کے لاجواب و بدحواس، مباحثے کے وقت کر کے لاجواب و بدحواس، مخالفوں سے یوں لڑیں گے ہم بریلوی صدا، مخالفوں سے یوں لڑیں گے ہم بریلوی صدا۔ اور بڑے بزرگ کے یہ شعر خاص طور پہ سماعت کیجیے گا، بڑے بزرگ کی وصیتوں کے ہم امین ہیں، بڑے بزرگ کی وصیتوں کے ہم امین ہیں، رضا کے نام پر جئیں گے ہم بریلوی صدا، رضا کے نام پر جئیں گے ہم بریلوی صدا۔ وہابیات بنا کا رنگ اڑتا جائے گا، وہابیات بنا کا رنگ اڑتا جائے گا، رضا کا ذکر یوں کریں گے ہم بریلوی صدا، رضا کا ذکر یوں کریں گے ہم بریلوی صدا۔ ارے ہمارے حوصلوں کو کون ہے جو پست کر سکے، سنیے گا سامعین، ہمارے حوصلوں کو کون ہے جو پست کر سکے، سوئے ظفر یوں ہی بڑھیں گے ہم بریلوی صدا، سوئے ظفر یوں ہی بڑھیں گے ہم بریلوی صدا۔ اور رضا نے جو نصب کیا ہے دین حق کا یہ علم، رضا نے جو نصب کیا ہے دین حق کا یہ علم، اسے عروج پر رکھیں گے ہم بریلوی صدا، اسے عروج پر ہم رکھیں گے ہم بریلوی صدا۔ اور یہ آخری شعر ہے، اس کی حفاظت کیجیے گا، لپٹ کے ہم رضا کے دامن کرم سے تا حیات، لپٹ کے ہم رضا کے دامن کرم سے تا حیات، نبی کے عشق میں مریں گے ہم بریلوی صدا، نبی کے عشق میں مریں گے ہم بریلوی صدا۔ اور مقطع، زمین کیا ہے، زمین کیا ہے قدسی آسماں بھی جھوم جائے گا، زمین کیا ہے قدسی آسماں بھی جھوم جائے گا،
رضا کی نعت یوں پڑھیں گے ہم بریلوی صدا، وفا شعار حق بنیں گے ہم بریلوی صدا، بریلوی تھے ہیں رہیں گے ہم بریلوی صدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔